الحمدللہ آج ہمارے 13.5 پارے ہو چکے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیات چل رہی ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رحیم سے ہو رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بری نہیں سمجھتا اپنے نفس کو، بے شک یہ نفس ضرور حکم دیتا ہے برائی کا، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، اور بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو جو اللہ جل جلالہ نے نفس دیا ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں آئے گا، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورہ فجر میں آتا ہے۔ انسان کی تخلیق میں نفس ناطقہ کا بڑا مدخل ہے۔ نفس امارہ انسان کا وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، اور جب یہ انسان نفس امارہ والا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، دینی محافل میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اس میں کافی کمی آتی ہے۔ کمی آتی آتی انسان کا جو نفس ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے، یعنی انسان نفس امارہ میں گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، اسے ملامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان آگے بڑھتا ہے نفس لوامہ میں، تو اگر خدا نہ خواستہ گناہ کی طرف خیال آئے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اسے ملامت کرتی ہے، نہیں تمہیں یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نفس لوامہ میں بہت ساری چیزیں انسان کا ساتھ دیتی ہے، نمازی ہو، داڑھی ہو، پگڑی ہو، علماء کے ساتھ اٹھنے والا ہو، تو یہ چیز اندر سے کہتی دیکھ تو نے داڑھی رکھی ہے، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تیرے سر پہ عمامہ ہے، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ انسان کے اپنے اعمال کی ہمت تک کی بات ہے۔ اگر اس کے اعمال مضبوط ہوں گے تو وہ لوامہ ملامت کر کے گناہ سے روک لے گا، اور کمزور ہوں گے تو گناہ کر لے گا، لیکن شرمندگی ضرور ہوگی۔ اور آخری جو نفس ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ انسان کو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اور اللہ کے اولیاء کا یہ شان ہوا کرتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو اور سیدھا جنت میں چلا جاؤ۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے شروع میں یہ نفس امارہ کا ذکر ہے کہ نفس امارہ تھا، زلیخا کا نفس امارہ تھا، اسی انداز میں یہ انسان کو برگلاتا ہے، اور انسان کو اپنے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چل کے وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم المنکرون، یہ واقعہ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی چاروں سے کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچانتے تھے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے لیے سامان تیار کیا گیا، اور سامان میں جو پہلے تو یہ ہوا کہ ان کی جو پیسے لائے تھے وہ بھی واپس دے دیے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے، تو آپ نے ان سے ڈیٹیل پوری لے لی تھی، کون ہو، کیا کام کرتے ہو، کتنے ہو، ظاہر تو اندر سب کچھ پتہ تھا، لیکن ان سے ایک معلومات نہیں ظاہری فارمیلٹی میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی اور ہے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، انہوں نے کہا جی آئندہ آپ نے اپنے بھائی کو ساتھ لانا ہے، اگر تم نے اپنے بھائی کو ساتھ نہ لایا نا، تمہیں یہاں سے یہ فاقہ پڑا ہوا ہے، ہم اناج نہیں دیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے تھے، تو یہ جب جو ہی واپس ان سے گھر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان بھی ماشاءاللہ آیا ہوا ہے، اور جو پیسے لے کر گئے تھے وہ پیسے بھی اندر پڑے ہوئے ہیں، جمع پونجی بھی۔ اب ابو جان سے کہنے لگے کہ ابو جی اب ہم لازمی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایک تو اتنا مہربان بندہ ہے کہ اس نے ہمیں پیسے بھی دے دیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ بھی دی اندر اگر آپ کا بھائی نہیں آئے گا تو میں آپ کو اناج نہیں دوں گا۔ یہ پھر ایسا ہوا کہ اپنے ابو کو انہوں نے کہا اور مجبور کر کے لے آئے۔ انہوں نے وہاں بھی ڈرے، اور بات اس کا
کہا کہ مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، لیکن بہرحال انہوں نے بھیج دیے۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ کٹھے ایک دروازے سے نہ آنا، 12 بیٹے کسی انسان کے جوان گبرو کٹھے جائیں تو نظر لگتی ہے۔ یہ آئے اور آ کر ان سے کہا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے۔ قرآن جی کہتا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اسی انداز میں داخل ہوئے اور پھر ایسے ہی ہوا کہ سارا سامان رکھ لیا گیا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ سِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ جو پیالہ ہے جس کے ذریعے اناج تیار کر کے دیتے ہیں، یہ جو چھوٹا بندہ ہے نا، یہ بنیامین، اس کے سامان میں آپ نے چھپا دینا۔ یہ ایک ترتیب انہوں نے بنائی تھی کہ زبردستی روکنا چاہتے تو روک سکتے ہی نہیں تھے۔ یہ 11 بندے تھے، احتجاج کرتے، رولا رپا کرتے، یار ہمارا بھائی کیوں روک رہے ہو؟ تو سمجھ جاتی پوری جو پلاننگ تھا وہ فیل ہو جاتا۔ تو آپ نے خاص ایک پلاننگ کے تحت وہ سامان جس سے ڈالتے تھے، پیالہ ہو یا برتن تغاری جو بھی تھی، جس آپ ماپ کے وہ بوریوں میں ڈالتے تھے، وہ رکھ لی۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اوے قافلے والو، تم تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چیز چوری پاتے ہو، یعنی کیا چیز ایسی جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاءَ الْمَلِكِ، ہم وہ ملک کا، بادشاہ کا جو خاص ایک پیمانہ تھا، پیالہ تھا، وہ شاہی پیمانہ نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں، ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، واللہ انہوں نے قسم کھائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم فساد کرنے نہیں آئے، وما كنا سارقین، ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سامان کھولو۔ تو سب سے پہلے بڑے بھائی کا سامان کھولا، پھر چھوٹے کا کھولا، پھر چھوٹے کا کھولا۔ وہ خوش ہوتے رہے کہ جان چھوٹتی رہی، لیکن جو ہی فبدا بأبيهم قبل أبي أخيه ثم استخرج من وعي أخيه، جو ہی بھائی کا سامان کھولا پیالہ اندر۔ اب یہ جو دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ يسرق فقد سرق أخ له من قبل، یہ زیادتی کی۔ کہنے لگے جی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا، اور نہیں پتہ کہ وہ خود بھائی یہ سامنے بیٹھا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام کو غصہ تو بڑا آیا، جسے پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، یہاں سے ہی فٹ ہوتا ہے کہ اسی، وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا، اسی تواڑی نمازاں پڑھیے تسی ساڑھے کوزے پنو، ہم آپ کو اناج دے تو ہمیں چور کہو، لیکن آپ نے اپنے اندر ایک پاس دل میں رکھ لی کہ نہیں ایسی بات نہیں، چلو مزید جو کچھ اندر ہے وہ کھنگال لیں، نکالنے دیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا انتم شر مکانا، تم بڑے بدتر لوگ ہو، بڑے شریر لوگ ہو، چوری بھی کرتے ہو، اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہو۔ تو کہنے لگے یا ایھا العزیز ان الوبا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، فخذ اخذنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، ہم آپ کو پاتے ہیں نراک من المحسنین، نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ ہمارے ابو کے پہلے بڑے دکھ لگے، وہ غم تو یاد تھا، 40 سال کا وقت گزر چکا ہے، وہ باپ روتے ہوئے نظر آئے سامنے۔ آخر پتھر دل بھی انسان میں نرمی آئی جاتی ہے، تو باپ کو بڑا لمبا وہ غم ابھی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو کہنے لگے مہربانی کریں، آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے محسن ہیں، تو ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی بنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر ہم آپ اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں پھر تم ظالم ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم نے اسی کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا ان کی شریعت میں حکم یہی تھا کہ جس سے چوری پہ ہو جائے جو چیز اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اب بنیامین بیچارہ حق ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پہلے میرا بھائی گیا، میں بھی گیا، کیا سازش کی میرے خلاف۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ جب وہاں سے الگ ہوئے نا تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے ابو نے ہم سے وعدہ لیا تھا، میں تو نہیں جاؤں گا، یہاں مصر میں مر جاؤں گا بھوکا پیاسا، ابو کے سامنا میں نہیں کر سکتا، تم جاؤ جا کے اپنے ابو سے بات کرو، ارجعوا الی ابیکم، یہ تم جاؤ وہاں گئے، اور یہ جب پہنچے اور جا کر کہا ابو جی یہ معاملہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، بیٹا میرا چور نہیں ہو سکتا، یہ کوئی تم نے سازش برحق کی ہے۔ بہرحال یہ ایک ترتیب چلتی رہی۔ پھر یہ جب وہاں بھائی پہنچے
اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمیشہ تاریک رات نہیں رہتی، کبھی طلوع سحر ہوا کرتی ہے، ہمیشہ غم نہیں رہتے، کبھی خوشی آیا کرتی ہے، ہمیشہ انسان بیمار نہیں رہتا، کبھی صحت آیا کرتی ہے۔ آپ وہاں بیٹھے آپ نے دعا مانگی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، میں اپنی بے قراری اور بے کیفیت والی یہ ساری کیفیت اللہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ غم میں کسی کے سامنے کس کو سناؤں؟ کون ہے جس کے سامنے اپنا دکھ رکھوں؟ ایک میری آنکھوں کا تارا یوسف، وہ میری آنکھوں سے چلا گیا، اب دوسرا ایک سہارا تھا، اس کی جگہ بنیامین بھی چلا گیا۔ اور اللہ آپ کا اصول ہے کہ آپ دو مصیبتیں اکٹھی نہیں دیا کرتے۔ اب کیا ہوا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا ایسے کرو، جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو۔ بنیامین کے گمنے سے پتہ چلتا ہے مصیبتیں دو اکٹھی نہیں آیا کرتی، یا تو یوسف مل جائے گا یا بنیامین مجھے واپس ملے گا، جاؤ جا کے تلاش کرو۔ یہ پھر آئے اور پھر آ کر کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاغفر لنا کی وتصدق علینا۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اب ہم تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں۔ وہ بہانہ کیا تھا دوبارہ چلو کسی بہانے سے آ کر بات کریں گے، تو کچھ ہمیں اناج دے دیں، کوئی ہم پہ صدقہ کر دیں۔ ان اللہ یزید المتصدقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا بھی صبر کا بند ٹوٹا، اللہ اکبر۔ وہ منظر یاد آئے جب یہ ظالم ظلم کر رہے تھے، بھائی کو کنویں میں ڈال رہے تھے، اور آج وہ ہے کہ بے قراری سے آنسو بہا رہے ہیں اور عجیب بلو کفیت میں لٹے پڑے ہیں، کہتے ہیں پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، باپ تڑپ رہا ہے، بھائی ہمارا چلا گیا ہے، تو اب کچھ مہربانی کاری دے ہم پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، آپ کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ موقع ہے، دیکھیں اب کنٹرول میں آ چکے ہیں، وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، جو چاہتے سنا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا ہے۔ فرمایا انتم جاہلون، تم نہ سمجھتے، نہ سمجھی میں تم نے کیا کیا۔ اب ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ خدا اور ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، ہمارے باپ پیغمبر کو نہیں پتا، یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ایک نے کہا انک لانت یوسف، اب یوسف تو نہیں ہے۔ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور یاد رکھو انہ من یتقی ویصبر، جو انسان تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے وہ ساری تفصیل آئی، انہوں نے بڑی غلطیاں کوتاہیاں اور یہ ساری چیزیں مانگی۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ میری قمیص پکڑو، کرتا لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی، اپنے ابو جان کے چہرے پہ ڈالنا، جو ان کی بینائی چلی گئی ہے نا میری جدائی میں رو رو کے، وہ واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب پردے کھولنا چاہیں تو کروڑوں میل دور چیز دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر ممبر رسول پہ ہیں اور ایران کو دیکھ رہے ہیں، یا ساری الجبل، یہ عمر ہے، یہ تو پیغمبر ہے۔ تو جو ہی ادھر سے وہ بھائی چلے، جو لوگ آپ کے پاس موجود تھے نا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے جی کہ واللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم، بڑا عجیب جملہ ہے، آپ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، پاگل ہو گئے آپ۔ یوسف کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا جو ہے وجود ختم ہو گیا، پتہ نہیں ہڈیاں میں رہی کہ نہ رہی، آپ کو خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما جاء البشیر والخلق وجه بصیرہ، پھر وہ آئے اور آ کر ان کے چہرے پر واقعی وہ قمیض رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے قمیض آئی تھی، اس سے فوراً بینائی آ گئی۔ یہاں سے ایک نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہر چیز کا علم ہے، غیب۔ جب یعقوب علیہ السلام کے اسی شہر کنعان میں یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے پسند نہیں کیا تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں دکھایا، آزمائش میں رکھا، اور جب اللہ نے چاہا کہ میں دکھاؤں تو یہ کنعان میں اور مصر سے قمیض چلی ہے، اللہ نے خوشبو ان تک پہنچا دی ہے۔ برحال پھر یہ آئے اور بھائیوں نے اللہ سے معافی مانگی، آپ سے معافی مانگی، آپ نے فرمایا کہ میں تہجد کے وقت آپ کے لیے دعا کروں گا، پھر دعا کی گئی۔ پھر یہ چلے وہاں سے، یعقوب علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، آپ کے بیٹے،
یہ مصر میں پہنچے اور سیدنا یوسف علیہ السلام باہر آئے اور آگے آئے ورفع بوئی علی العرش، انہوں نے ان کے لیے عرش تخت بنایا اپنے ابو اور ماں کے لیے اور ان کو وہاں بٹھایا، وخروا لہ سجدا، یہ ظالم جو رسیاں کاٹ کے نیچے پھینک رہے تھے آج سجدے میں گر گئے۔ یہ فرمایا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یاد ہے ابو جی میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، یہ وہ ہے کہ آج ابو بھی سجدہ کر رہا ہے اور ماں بھی سجدہ کر رہی ہے اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا، اس کے بعد یہ سجدے کا حکم جو ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس میں بڑی باتیں ہیں کہ انسان صبر کرے، ایک وقت آتا ہے کہ ظالم لوگ بھی انسان نیچے جھکتے ہیں۔ سورہ رات کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عجیب انداز میں ہمیں اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھاتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں کئی ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ، باغات ہیں انگوروں کے، کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ کھجوریں ہیں، سنوان غیر سنوان، بعض کی بڑی شاخیں ہیں بعض میں شاخوں کے بغیر ہیں، یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وہ اللہ ان سب کو ایک پانی پلاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کھیتی ہے زمین میں، ساتھ جڑی زمین پہ انگور لگا ہوا ہے، ساتھ زمین پہ کھجور لگی ہوئی ہے، ساتھ جڑی زمین پہ اور پھل لگے، اور خدا ایک پانی دیتا ہے، ہر ایک کا رنگ جدا ہے، ہر ایک کی شکل جدا ہے، ہر ایک کی خوشبو جدا ہے، ہر ایک کا ذائقہ جدا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت اور شان ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسی اللہ جل جلالہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی اللہ جل جلالہ کے بندے بن جاؤ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، رعد کہتے ہیں کڑک کو، یہ جس کی صورت کا کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ جس طرح بادل آپ کو نظر آتے ہیں نا، اس کے پاس سٹک ہوتی ہے، کوڑا ہوتا ہے جو مارتا ہے کہ یہ بادل یہاں سے وہاں لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو آواز آتی ہے نا گڑ گڑ کی، یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ اس کوڑے کی آواز ہے جو بادل کو مار کے یہاں سے ادھر کرتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کوڑے کی آواز نہیں ہے، یہ فرشتہ جب بات کرتے ہیں اس کی بات کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے جو دنیا میں نظر آتی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی آواز ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد یہ فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، والملائکہ اس کے اور فرشتے بھی من خیفۃ، اس کے ڈر سے، ویرسل الصواعق، اور وہی بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیاں، ویصیب بہا من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، کسی کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، کسی کو کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی اپنی عظمتیں اور شان ہے۔ آگے چل کے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر بتایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کا دن ہوگا اور یہ کافر جب مسلمانوں کی عظمت اور شان دیکھیں گے کہ جس نے کسی کو روزے میں ایک کھجور کھلائی تھی بخشش، جس نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس کی بخشش ہو رہی ہے، کسی نے کوئی نیکی کی، کسی کتے کو پانی پلایا، کسی جانور کے ساتھ مہربانی کی، اللہ کی رحمت اگر چھوٹی سی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ میچ ہو جاتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھیں گے دل سے چاہیں ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں جا کر نہ کہو ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، یہ کھائے پیئے یاشی کریں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، اور یاد رکھ لیں کہ ہم نے جتنے بھی لوگ ہیں جس کو بھی ہلاک کیا ہے وہ اپنے گناہوں کی بنیاد پہ کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ایک عظمت بیان کی ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور آسمان کو ہم نے زینت دی ہے، پھر ہم نے اس بار شیطان مربوط سے محفوظ کیا ہے۔ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، جو چپکے سے سننے کی کوشش کرتا ہے، فَاتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اس کے بھی چمکتا ہوا ایک انگارہ آتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رات کے وقت میں جو ہے کہ وہ ایک ستارہ شہاب ثاقب جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو جنات ہیں یہ اوپر جاتے ہیں ملائے اعلیٰ میں باتیں سننے کے لیے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں تک وہ بات جاتی ہے، پھر وہ بات جو ہے نا نیچے عرش والے فرشتوں تک آتی ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دی ہے، پھر وہ نیچے آسمان دنیا والے فرشتوں تک بات آتی ہے۔ تو یہ جنات کوشش کرتے ہیں چڑھتے 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 اوپر، شیاطین جاتے ہیں کوئی بات سن لیں کہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تبصرہ ہو رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے تو 7-10 اپنے پاس سے لگا کے کرتے ہیں اور نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب چوکیاں بنائی ہیں آسمان دنیا پہ، جو شیطان قریب آتے ہیں وہ مارتے ہیں اس کو پیچھے انگارہ، اور ایسی تیزی سے جاتا ہے جس کو لگتا ہے وہ جل جاتا ہے، تو اکثر وہ اپنی بات نیچے والے کو بتاتا ہے اور یہ نجومیوں تک یہ سسٹم جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان کو محفوظ کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ انسان کی تخلیق کی بات کر رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کو اوقات بتائی جا رہی ہے،
وہ چیز جو ہماری نظر میں سب سے ذلیل ہے، گندا گارا جسے کہتے ہیں نا، وہ پرانا کیچڑ بناؤ جس سے یہ مٹی کے برتن لوگ بناتے ہیں نا، وہ مٹی کو گھومتے ہیں بالکل چکنی مٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری کاریگری دیکھو۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں بنی تھی، کیوں؟ مٹیریل ٹھیک نہیں تھا، کوالٹی صحیح نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا ضابطہ ہے کہ مٹیریل غلط ہوگا تو چیز کم غلط ہوگی، میری قدرت یہ ہے کہ گندے چیز سے عمدہ چیز بناؤں گا۔ یہی تو میری قدرت ہے کہ وہ مٹی وہ گارا جس کے پاس سے گزرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس سے ہم نے خوبصورت انسان پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والجان خلقنا من قبل من نار السموم، اور ہم نے جنوں کو بغیر دھوئیں کی جو آگ کی لو ہوتی ہے نا، وہ شمع آگ اٹھتی ہے، اس اٹھتی ہوئی آگ سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وجہ وہی بنی کہ جو پہلے ہم آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، یاد رکھیں جنتی لوگ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں آ جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا، اللہ اکبر۔ دنیا میں مسلمان کے بارے میں نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد دل میں ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ہم کھینچ کے چھین کے ساری چیزیں باہر نکال دیں گے، صاف ستھرے دل لے کر جنت میں بھیجیں گے۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسهم فیہا نصب، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما هم بمخرجین، مخرجین انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں کیا جائے گا۔ نبی عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آگے چل کے آخری بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دو مہمان آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ نے جلدی سے جو ہے نا، بعض کہتے ہیں مینڈا، بعض کہتے ہیں گائے کا بچہ، جو بھی جانور تھا جلدی میں ذبح کیا۔ نبی کا معجزہ ہے۔ وہ ابھی بیٹھے ہیں ان کے انتظار میں، آپ نے ذبح بھی کر لیا، بھون بھی لیا، پکا کے لے آئے، کھاؤ۔ تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دل میں پریشان ہو گئے ہیں، یہ کوئی ظالم ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کیا چیز ہے؟ اس دور میں جو کسی کا دشمن ہوتا تھا اس کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ بات، جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھے، لوگ کہتے ہیں یار چور ہاں لیکن نمک حرام نہیں ہے۔ بعض ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ اس کا آپ کا نمک کھا لیا، اب آپ کے ساتھ نمک حرام ہی نہیں کریں گے۔ تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اسی کا کھاتے ہیں، کھا کے پھر وہ کہتے ہیں ساڑی پیلی سانو میں آؤں۔ تو آج کل یہ نمک حرامی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس اصول کے مطابق ہاتھ نہیں لگایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی کہ ہم نہیں کھائیں گے کھانا شانا، ہم کھانا کھانے نہیں آئے، ہم کوئی خوشخبری لے کر آئے، ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس بڑھاپے میں بچہ کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو بس ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہ جو تھی ان کے آتا ہے کہ انہوں نے یہاں ماتھے پہ ہاتھ مارا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ خوشخبری دے کر ہم نے جلدی میں جانے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم ہے اس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ کون سی مجرم قوم ہے؟ کہنے لگے لوط علیہ السلام کی۔ تو یہ لوط علیہ السلام ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ کہنے لگے ان میں میرا بھانجا بھی ہے، بڑا شریف بندہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا اس کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ وہ ذکر یہاں سے آ رہا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، کہ ڈرو نہیں، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو جو ہے نا ایک غلام کی، بچے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ اور کہا کہ قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ بندہ ڈرتا ہے اور ناامید ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کہ بیٹا دینا ہے۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوم اجمعین، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے، الا امراتہ، مگر ان کی جو بیوی ہوگی نا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ پھر یہ وہاں گئے اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں جب گئے تو جو ہی پہنچے ان کی بیوی جو ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوتی تھی، وہ بہانہ آگ لگانے کا اس نے کیا، وہ کوئی میں مہمان آیا جس طرح کی چائے بناؤں، پانی گرم کروں، تو وہ دھواں لگتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ شکار آیا ہوا ہے۔ تو وہ سارے لوگ بھاگ کے آ گئے، ان کے بچے ہمارے والے کر، خوبصورت پیارے بچوں کی صورت میں آئے تھے۔ تو اب ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھتے کوئی مہمان ہے، دوسری بستی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔
تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے ان بچے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل مت کرو. ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری امت کی بچیاں ہیں، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ان کے پاس آ جاؤ، لیکن ان کے ساتھ مجھے ذلیل نہ کرو. وہ جب نہ باز آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، ہم ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں. فاخذتہم الصیحہ مشرقین، انہوں نے ہیبت ناک حواس سے آ کر پکڑا. فجعلناها عالیہا سافلہا، بستی اٹھائی نیچے کو اوپر کی، اوپر کو نیچے، اوپر سے پٹک کے ماری نیچے. اور وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ان کے اوپر نہ لکھے ہوئے پتھر پھینکے. ہر ایک کے نام کا پتھر تھا، اس کے سر پہ لگتا تھا، وہ ڈھیر ہوتا تھا. آج بھی دنیا میں بحر میت موجود ہے، وہ پانی وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں ان کا ذکر ہے آج بھی. اور پھر یہ بستی تباہ ہو گئی اور آپ درمیان سے نکل گئے. اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. اصحاب حجر، یہ وادی حجر ہے، اس کا ذکر آتا ہے. اور آگے ان کو بھی اللہ نے چیل کے ذریعے مروایا. اور پھر یہ سورہ حجر مکمل ہو گئی ہے. اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا وَمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، قرآن عظیم دیا ہے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، فرمایا کہ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو دنیا میں فائدے دیے ہیں، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان میں غم بھی نہ کھائیں. وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کے لیے اپنے پر پھیلا دیں شفقت والے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیں کہ میں واضح قرآن سنانے والا ہوں. تو یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے نرمی والا معاملہ کریں، آپ شفقت اور محبت سے ملیں. کافروں کو جو کچھ ملا ہے اسے آپ پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو اپنی موت کا یقین ہو جائے. تو اس میں آخری پیغام یہ دیا ہے کہ انسان کو موت کا یقین آنے تک عبادت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ذرا سا بہانہ ملا اور عبادت چھوڑ دیں. اللہ کریم ان آیات کو سمجھ کے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب